جو ہماری مرکزی آیت ہے یوحنا انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، اور یہ مضمون بہت ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور بڑا ضروری ہے کہ ہم جو کرسچن ہیں مسیحی ہیں ہم اس مضمون کو سمجھیں کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح خود ہی اس کی تعریف کرتے ہیں، خود ہی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خدا کو اور اس کے بیٹے کو جاننا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ وہ تعریف نہیں جو کسی سکالر نے کی ہے، بلکہ یہ وہ ہمیشہ کی زندگی کی تعریف ہے جو یسوع مسیح نے خود کی ہے۔ خدا کو جاننا اور اس کے بیٹے کو جاننا ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جاننے کا جو مطلب ہے وہ ہے گہری دوستی، گہری دوستی، جس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ رفاقت ہے، جو باپ اور بیٹے کے ساتھ دوستی میں رشتے میں بندھا ہوا ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بشپ اگسٹین نے کہا، اے خداوند تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور ہمارے دل اس وقت تک بے آرام رہتے ہیں جب تک کہ تجھ میں آرام نہ پائے۔ ہمارا اطمینان، ہماری تسکین خدا اور اس کے بیٹے کی رفاقت میں ہے، خدائے ثالوث کے ساتھ رفاقت میں ہے۔ سی ایس لیورس، یہ بھی بیپٹسٹ تھیولوجین ہے، یہ کہتا ہے کہ جس طرح کار کے انجن کو اس طرح بنایا گیا کہ وہ فیول سے چلے، پیٹرول سے چلے، اسی طرح خدا نے انسان کو اس طرح بنایا کہ وہ خدا سے چلے۔ جس طرح ایک کار کا انجن فیول سے چلتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کا جو چلنا ہے وہ خدا سے، اس کا سارا اطمینان، ساری تسکین خدا کی رفاقت پر انحصار کرتی ہے۔ خدا کے ساتھ رفاقت میں اس کو اطمینان ہے۔ اگر کوئی خدا سے باہر ہے وہ ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہے۔ اگر کوئی خدائے ثالوث کی رفاقت میں ہے تو اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور زبور نویس بیان کرتا ہے، زبور 16 اس کی 11ویں آیت، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں کامل خوشی ہے۔ آپ جتنے بھی پریشان، غمگین، دکھی، افسردہ، جب خدا کی رفاقت میں وقت گزاریں گے تو آپ کو ایک اطمینان، تسلی اور خوشی حاصل ہوگی۔ جس کے پاس یہ روحانی اطمینان، تسلی اور تشفی ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اپنے طور پہ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا نے آدم کو خلق کیا اور خدا نے آدم کو اپنی رفاقت میں رکھا۔ خدا ٹھنڈے وقت میں آ کے آدم سے ملا کرتا تھا۔ مقدس آدم خدا کی رفاقت میں تھا، اس کے پاس یہ اطمینان اور خوشی، وہ خدا کی رفاقت سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی۔
नाफरमानी के बायस वो खुदा की रिफाकत से, अपनी जिंदगी से, हमेशा की जिंदगी से महरूम हुआ। जब उसने गुनाह किया, पूरी नस्ल इंसानी उसके जुल्म में थी। जब वो खुद खुदा की रिफाकत से महरूम हुआ, तो पूरी नस्ल इंसानी भी खुदा की रिफाकत से महरूम हुई और अब्दी हलाकत उनका मुकद्दर बनी। सजा की मुस्तहिक ठहरी पूरी नस्ल इंसानी। पूरी नस्ल इंसानी पर खुदा गज़बनाक हुआ। जिस तरह आदम शैतान की गुलामी में चला गया, उसी तरह उसकी नस्ल भी शैतान की गुलामी में चली गई। खुदा ने आदम को पूरी कायनात पे एक तरह से हाकिम मुकर्रर किया था, और जब हाकिम ही शैतान के कब्जे में आ गया, तो जो कुछ आदम के मुती था वो भी शैतान के कब्जे में। पूरी जमीन लानती है। जानवरों की तबीयत में तगैर और तबद्दुल पैदा हुआ। वो जानवर जो पहले आदम की बात सुनते थे, फिर उन्होंने आदम की बगावत, एक बड़ी तब्दीली मुकद्दस आदम के गुनाह से दुनिया के ऊपर रूनमा हुई। तो जो आदम की नस्ल से है, उसके पास हमेशा की जिंदगी नहीं, वो हमेशा की जिंदगी से महरूम है। और कोई भी शख्स अपने तौर पर हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। यूसाया 64वां बाब उसकी 6ठी आयत है, हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानी है। इंसान अपने तौर पर नेकी के काम करता है, लेकिन उसकी नेकी गंदी धजियों की मानी है। गुनाह करने के बायस आदम तबाही बिगाड़ का शिकार हुआ। उसकी नस्ल भी तबाही बिगाड़ का शिकार है। इस बिगड़े हुए इंसान से जो कुछ भी निकलेगा, बिगड़ा हुआ ही निकलेगा। अगरचे अपने तौर पे वो कहे कि ये नेकी है, मगर खुदा कहता तुम्हारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानी है। तीतुस पहला बाब उसकी 16वीं आयत है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। कोई मां का लाल जो मुकद्दस आदम की नस्ल से है, इस काबिल नहीं कि अपने तौर पर हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। आदम के गुनाह के बायस सारे हमेशा की जिंदगी से महरूम हो गए, बल्कि खुदा के गजब के तले आए। और खुदा इसका खुद इंतजाम करता है, जो हमारी मरकजी आयत है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए तलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के 2 असबाब यहां पे दर्ज है। पहला सबब, जो हमेशा की जिंदगी पाना चाहता वो खुदा की मोहब्बत को कबूल करे। मसीह यीशु पे ईमान लाना अगली बात है। जब तक कोई खुदाए सालूस की मोहब्बत को कबूल ना करे, वो कभी भी हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। कई बार हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि यीशु मसीह पे ईमान लाना। हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के 2 असबाब बताए गए हैं, और पहला सबब है खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत को कबूल करने से हम हमेशा की जिंदगी की तरफ बढ़ते। और मेरे मसीह के अल्फाज हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, उसने हमारी निजात के लिए, हमें अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी देने के लिए अपने इकलौते बेटे से भी दरेक उसने दे दिया। पर ऐसा लगता है कि हमारी हमेशा की जिंदगी खुदा के नजदीक किस कदर कीमती और महंगी है। और यूहन्ना 6 बाब की 44वीं आयत में है, मसीह खुदावंद कहते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले,
اور میں پھر اسے آخری دن زندہ کروں. جب تک خدا ہمیں مسیح کے پاس نہ لائے ہم مسیح کے پاس نہیں آ سکتے. ہم نے خدا سے محبت نہیں کی, خدا نے ہم سے محبت کی. اور خدا محبت اس طور سے بھی کرتا ہے کہ وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ مسیح کے پاس آؤ اور مسیح پہ ایمان. ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم مسیح کے پاس آ سکتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ خدا ثالوث کو جائے گا. وہ ہمیں ابھارتا ہے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اور ہم مسیح پہ ایمان لاتے ہیں. اور دوسرا سبب جو بیان کیا گیا, تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. پہلا سبب خدا کی محبت کو قبول کرنا, اور دوسرا سبب ہے خدا کے بیٹے پہ ایمان لانا, خدا کے بیٹے کا یقین کرنا. خدا کے بیٹے نے اپنی الہی ذات کے ساتھ انسانی ذات کو متحد کیا. وہ ایک ہی شخصیت میں کامل خدا اور کامل انسان ہے. وہ گاڈ مین ہے, خدائے مجسم ہے, اور اس نے خدائے مجسم ہوتے ہوئے ہمارا فدیہ کیا, ہماری قیمت ادا کی. ہم جو آدم کے گناہ کے باعث شیطان کی غلامی میں چلے گئے تھے, مسیح خداوند نے فدیہ دے کے اس غلامی سے ہمیں رہائی بخشی. اس نے ہمارا کفارہ ادا کیا. آدم کے گناہ کے باعث ہم بھی گناہگار ٹھہرے اور ہمارے اوپر بھی اپنی سزا تھی. اس نے ہمارا کفارہ دیا, کفارہ دے کر اس نے ہمارے گناہوں کی سزا کو برداشت کیا, اور اس طرح سے اس پہ ایمان لانے کے باعث ہمیں معافی ملتی ہے. ہم خدا کے غضب کے تلے تھے, اس نے کفارہ دے کے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا, اور ہماری خدا کے ساتھ صلح ہوئی. ہم خدا کی زندگی کو کھو چکے تھے, لیکن اس نے کفارہ دے کے ہمیں روح القدس عطا کر کے ہمیں نئی پیدائش عطا کی, نئی زندگی عطا کی. اس لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث پلوٹا. اس نے ہمیں نئی زندگی دی ہے, نئی پیدائش عطا کی ہے. تو مسیح پہ ایمان لانے سے کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. جو مسیح پہ ایمان نہیں لائے وہ اس کو کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہوگی. خدا کا کلام اس کے بارے میں بڑا واضح ہے. میرے مسیح نے کہا, راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں. خدا کے ساتھ رفاقت, ہمیشہ کی زندگی وہی حاصل کرے گا جو خدا کی محبت کو قبول کرے گا اور مسیح پہ ایمان لائے گا. یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 5ویں آیت میں مسیح یسوع کہتے ہیں, میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں, وہی پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مسیح سے جدا ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی سے خالی ہے. میرے یسوع نے فرمایا, میں تم سے کہتا ہوں, یوحنا 5ویں باب کی 24ویں آیت میں, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے, کیونکہ مسیح نے ہماری سزا پوری کر دی ہے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. اور جیسے ہی کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. یہ وہ زندگی نہیں جو موت کے بعد ملے گی. جیسے ہی کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ ہمیشہ کی زندگی ایسی ہے کہ جسمانی موت بھی ہمیشہ کی زندگی میں مانے نہیں ہے, مداخلت نہیں کرتی. ایماندار مر بھی جائے پھر بھی اس کی خدا کے ساتھ رفاقت قائم رہتی. میرے مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں, جو مجھ پر ایمان لاتا گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ رہتا ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. ایماندار جسمانی موت مرتا ہے مگر ابدی موت نہیں مرتا. بہت بڑا پادری تھا, پادری لیوس سمیڈس.
اس نے ایک پروفیسر جیمز مورگن کے جنازے پہ بڑے زور سے یہ بات کہہ دی کہ جیمز مورگن مردہ نہیں ہے، وہ مرا ہوا پڑا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جیمز مورگن ڈیڈ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جسمانی موت مرنے سے اس کی خدا کے ساتھ رفاقت ختم ہو گئی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کو کھو بیٹھا ہے، نہیں۔ یسوع پہ ایمان لانے سے یہ جو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، جسمانی موت بھی اس کی راہ میں مانے نہیں ہے، اور موت کے بعد بھی یہ ہم سے چھین نہیں جاتی، یہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ مرنے والا ایماندار خدا کی رفاقت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 8ویں آیت ہے، غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور۔ مرنے والا ایماندار مسیح کے پاس چلا جاتا ہے، خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ فلپیوں پہلے باب کی 23ویں آیت میں مقدس پالوس کہتا ہے، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ جس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، جسمانی موت بھی اس سے ہمیشہ کی زندگی نہیں لے سکتی، مرنے کے بعد بھی اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی باقی رہتی۔ بھائی لینویل مر گئے ہیں جسمانی موت، ابھی بھی ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کے ساتھ یونٹی ہے، ہمیشہ کی زندگی خدا کے ساتھ رفاقت ہے، اور ابھی بھی وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں ہے۔ خدا کا کلام یہ بھی بیان کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی جو پوری تسکین ہے وہ ہمیں اس وقت ملے گی جب میرا اور آپ کا مسیح ہمیں مردوں میں سے زندہ کرے گا۔ ابھی بھی ہمیں خدا کی رفاقت حاصل ہے، مرنے کے بعد بھی حاصل ہے، لیکن یہ جزوی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں مردوں میں سے زندہ کرے گا جلالی بدنوں میں، پھر ہمیں جو خدا کے ساتھ رفاقت میسر آئے گی وہ بالکل مکمل ہوگی، پوری ہوگی۔ اور یوحنا 6 باب کی 40ویں آیت میں مسیح خداوند کہتے ہیں، میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب اس کی 17ویں آیت ہے، پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پہ اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ پھر ہمیشہ کی زندگی کو صحیح طور سے ہم انجوائے کریں، پورے طور سے ہمیشہ کی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے۔ آج بھی ہم خدا کی رفاقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن پورے طور سے اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خدا سالوس کے ساتھ ہوں گے۔ جو ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں ان کے فرائض کیا، اسی بات پہ میں اختتام کر دوں گا۔ ہم جتنے بھی مسیحی ہیں ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارے پاس ہے ابدی زندگی، لیکن جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے دنیا میں فرائض کیا۔ پہلا یوحنا 2 باب اس کی 3 تا 5 آیت ہے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے وہ خدا کے حکموں پہ عمل کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کی تعلیم کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ اور اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو غور کریں
किस कदर हमारी अमली जिंदगी में खुदा की तालीम पे अमल हो रहा है। जहां तक मेरा मुशाहदा है, खुदा के कलाम की तालीम को सुनते बड़े जोशीले पैगामात दिए जाते, लेकिन अमली जिंदगी में खुदा के कलाम की तालीम पे अमल नहीं करते, बल्कि अपनी मनमानी करते, अपनी मनमानी। मैंने 2 आयतें पढ़ी। जैसे ही कोई मसीह में मरता है, मरने के बाद वो कहां चला जाता है? मसीह के पास। अब्राहम की गोद में मेरे मसीह ने डाकू से कहा, तू आज मेरे साथ फिरदौस में। लेकिन आज भी मसीही बरसी करते हैं, आज भी मसीही 40वां करते हैं। ये बरसियों का, 40वें का खुदा के कलाम की तालीम में कोई जिक्र है? नहीं है। तालीम सुनते हैं, अमली सूरत में अपनी मनमानी करते हैं। 8वें दिन क्रिश्चियन अपने बच्चे की चांद उतरवाते हैं, बाल उतरवाते हैं, अकीका करते हैं। क्या अकीके की रस्म का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है? अपनी जिंदगियों पे गौर करो। आपकी मजहबी जिंदगी की प्रैक्टिस में क्रिश्चियनिटी नजर नहीं आती, मसीहत नजर ही नहीं आती। जो मजहबी प्रोग्राम हम करते, आप करते, उनका तो जिक्र ही किताब मुकद्दस में नहीं है। इसाले सवाब के लिए, दुआओं के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। अकीके का प्रोग्राम हमारे मुसलमान भाई इसलिए करते हैं, अहादीस के मुताबिक ये है कि बच्चा किसी जगह पे होता है और उसको छुड़ाया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर तो ऐसी तालीम है। लाजिम है हम उनकी रसूमात का एहतराम करें, लेकिन अपनी मजहबी जिंदगी में दीगर मज़ाहब की रसूमात को शामिल ना करें। अपनी मजहबी जिंदगी पे गौर करें, किस कदर आप खुदा के करीब। मेरी बात का बुरा ना मनाना, जो पादरी सबान है और भी दोस्त हैं, हमने आज इबादत में सोलो गीत शामिल कर दिए। भाई ने बहुत अच्छा गाया, मैं मौसीकी के साथ गाओ रखता हूं, अगरचे मुझे पूरी समझ नहीं है। उन्होंने बड़ी बंदश से गाया, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे लगता है कि उन्होंने अच्छे उस्ताद की मार खाई है, बहुत ज्यादा रियाज किया है, बहुत अच्छा गाया। लेकिन अगर आप बात करें इबादत की, खुदा के कलाम के अंदर आपको एक भी आयत नहीं मिलेगी, कलाम की किसी आयत में भी यह क्लू नहीं मिलेगा कि इबादत के अंदर सोलो गीत हो सकता है। इबादत सारे करने आते, इबादत में लाजिम है जितने आए हैं सब इबादत गुजार खुदा की तारीफ करें। सुनने, गीतों को सुनने और सुनाने की किताब मुकद्दस के अंदर कोई तालीम मौजूद नहीं। आप सारे प्रस्ताव, हाँ मजहबी प्रोग्राम किया करो गीतों के, वहां पे गीत सुना करो, लेकिन जब इबादत है तो मैं बड़ी दिलेरी से कहूंगा, पूरे नए अहदनामे में आपको एक भी आयत नहीं मिलेगी, किसी भी आयत में यह क्लू नहीं मिलेगा कि इबादत के अंदर सोलो गीत गाए जा सकते। बल्कि हुक्म यह है कि आओ हम आपस में मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें आपस में सारे मिलकर अच्छे अच्छे प्रस्तारों को दावत दो, उनके फन से फायदा उठाओ। लेकिन अच्छा ये है कि उनसे पहले कह दो कि चूंकि हम आपको इबादत में दावत दे रहे हैं, इसलिए आपने वो गीत गाने हैं जो सबको, ताकि पूरी जमात
ایسا کوئی تصور کتاب مقدس کے اندر موجود نہیں ہے، نہ برسی کا، نہ 40ویں کا، نہ عقیقے کا، نہ ملی نغمات عبادت میں گانے کا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی ہے تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ آپس میں محبت رکھیں۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 16 اور 17 آیت ہے، ہم نے محبت کو اسی سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرے، اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو پھر ہماری آپس میں بھی کیا ہو؟ محبت۔ مجھے بڑا اچھا لگا سن کے جس منسٹری کا آغاز کیا گیا کہ وہ لوگوں کی طبی مدد کرے گی، تعلیمی مدد کرے گی، یہی ہمارا خدا چاہتا ہے۔ میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں۔ محبت کرنے میں نہ صرف کسی کی مالی، طبی، تعلیمی مدد کرنا ہے، محبت کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کریں۔ ہم ایک دوسرے کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ لیکن کیا قبول کرتے ہیں؟ نہیں۔ عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں ایک ہی پیالے میں، ایک ہی روٹی، اندر سرد جنگ ہے۔ سردیس کی کلیسیا میں بھی ایسا ہی تھا۔ میرا مسیح سردیس کی کلیسیا کو کہتا ہے تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ۔ ظاہری طور پہ عشاء ربانی دیتا اور لیتا ہے، لیکن جو کام میں چاہتا ہوں وہ تیرے اندر موجود نہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، ہم کرسچن ہیں، مسیحی ہیں۔ مجھے اس بات سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اس نونار گاؤں میں، قصبے میں ایک ہی کلیسیا ہے، کوئی دوسری کلیسیا نہیں۔ ابتدائی کلیسیا کی یاد تازہ ہوئی۔ ابتدائی کلیسیا ایسے تھی، افسس کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، لودیکیا کی کلیسیا، ناموں سے جانی جاتی تھی۔ آج ایسا نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور 4-4، 5-5 مشنیں وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ کام کر رہی ہیں۔ اگر میں وہاں پہ لگا ہوئے جگہ پہ میں مسیح کا نام لے رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، تو دوسرے نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اعتماد۔ فرقہ واریت کثرت کے ساتھ مسیحوں کے اندر آمد۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا، کرسچینٹی میں 3 فرقے ہیں، زیادہ نہیں، 3 فرقے۔ پہلی گروہ بندی ہوئی 11ویں صدی میں 1054 میں، مغربی کلیسیا الگ ہوئی، مشرقی کلیسیا الگ۔ مغربی کلیسیا رومن کیتھولک کہلائی، مشرقی کلیسیا آرتھوڈکس کہلائی۔ 16ویں صدی میں رومن کیتھولک کلیسیا میں سے کچھ خدا کے خدام نکلے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح۔ رومن کیتھولک چرچ نے اصلاح کرنے کی بجائے ان کو چرچ سے کیا کیا؟ ایکس کمیونیکیٹ کر دیا، خارج کر دیا۔ پھر ان کو نئی کلیسیا بنانا پڑی اور وہ کلیسیا کہلائی پروٹسٹنٹ کلیسیا۔ ہم کون ہیں؟ پروٹسٹنٹ۔ آپ کو کبھی نظر آیا کہ کسی گاؤں میں ایک فادر لگا ہو تو دوسرا فادر بھی وہاں پہ کہے گا میں بھی ادھر فادر ہوں؟ لیکن جدھر پینتیکاسٹل ہیں اور جدھر ہم ہیں پریسبٹیرین، افسوس ہم پروٹسٹنٹ کے اندر کثرت کے ساتھ فرقہ بندی موجود ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ شاید وہ غلط تعلیم دے رہا جو میں صحیح دوں،
ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، میرا مسیح ان سے کہتا ہے آپس میں کیا کرو؟ محبت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے پہ اعتماد کرو۔ اور ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں میں درست ہوں، میرا گروپ درست ہے، میری جماعت درست ہے۔ کسی علاقے میں کام ہو بھی رہا ہے پھر بھی وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ کام شروع کر دیتے ہیں۔ یو پی چرچ نے سیالکوٹ سے کام شروع کیا، ان علاقوں میں کام کیا۔ لوتھرن چرچ والے آئے، انہوں نے ادھر کام نہیں کیا، انہوں نے دیکھا ادھر مسیح کا کام ہو رہا، وہ پشاور والی سائڈ پہ۔ اے آر پی چرچ والے آئے، وہ ملتان والی سائڈ پہ، ساہیوال والی سائڈ پہ چلے۔ آج پادریوں کے اندر ایسا لالچ موجود ہے، جدھر کام ہو رہا ہو ادھر سے ممبران کو توڑتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جن کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں۔ اور ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ضرور اپنی زندگیوں پہ غور کریں، پریسبٹیرین پینتیکاسٹل کے خلاف، بیپٹسٹ کے خلاف، وہ ہمارے خلاف۔ آج وقت یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، ہم ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اگر کوئی اس علاقے میں ایسا شخص آ گیا، خاندان آ گیا جو بچے کا بپتسمہ کروانا نہیں پسند کرتا تو کوئی بات نہیں، اس کو کلیسیا میں کیا کرو؟ آنے دو۔ جب بچے بڑے ہوں گے تب کروا دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف پیدا کر کے علیحدہ نہ ہوتے، اکٹھے رہو۔ اکٹھے رہنے میں ثابت ہوگا کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر بکھرے ہوئے ہیں تو پھر سب پرچار کرنے والے ہیں، اندر ہمیشہ کی زندگی موجود۔ ضرور اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ بڑا اچھا مضمون رکھا میں نے، زندگی میں پہلی بار اس کو اسٹڈی کیا ہے، اچھا لگا۔ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت، اور جس کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے اس کے لوگوں کے ساتھ بھی رفاقت ہے، لوگوں کے ساتھ بھی فیلوشپ میں ہے، اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ اور جو خدا کی رفاقت میں ہے وہ خدا کے حکموں پہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ اپنی عملی زندگی میں جان کے دیکھیں، ہماری عملی زندگی میں اپنی من مانی ہے۔ چرچز کے اندر کلام کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن باہر اپنی من مانی۔ اپنی زندگیوں سے ثابت کرو کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، تاکہ دوسروں کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی ہمیشہ کی زندگی کو پا سکیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، لیکن فرقہ واریت ہم میں عروج پہ ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، اسے ختم کریں، ایک دوسرے پہ اعتماد کریں۔ اگر کوئی نئی آبادی بنی ہے، جو بھی بھاگ کے پہلے چلا گیا، جس نے چرچ قائم ادھر کر لیا، اسی کو کام کرنے دو، اور چرچ نہ جا کے بنا، وہ بھی خدا کا کام کر رہا ہے۔ ایک دوسرے پہ اعتماد کریں۔ جو ابتدائی کلیسیا تھی اس کی یاد کو تازہ کریں۔ آج وہ صورتحال نہیں جو ابتدائی کلیسیا کی تھی، آج بہت فرق ہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، 10-10 12-12 پادری ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کی تو یہ صورتحال ہے۔ افسس کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تھواتیرا کی کلیسیا، علاقوں سے کلیسیاں جانی جاتی تھیں۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، میں بات کو اب طول نہیں دیتا، اختتام کرتا ہوں۔ آپ سارے خدا کے لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے آپ نے خدا کی محبت کو بھی قبول کیا ہے اور یسوع مسیح پر بھی آپ کا ایمان ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اپنی انا کو، گھمنڈ کو، تکبر کو، اپنی میں کو اپنی زندگیوں سے دور کریں۔ اپنے آپ کو کلام کے تابع کریں اور کلام کی تعلیم پہ عمل کریں، اور خدا میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو قبول کریں۔ جب ایک دوسرے کو قبول کریں گے، آپ منادی نہ بھی کریں بول کے، آپ کی مذہبی زندگی ہی منادی کا کام کرے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت بخشے۔